میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا تھا اور بچپن سے ہی مجھے اسلام کی پیروی کرنے پر زور دیا گیا تھا کیونکہ میرا سارا خاندان ہی مسلمان تھا۔ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا اور مجھے ہر دوپہر کو ایک مدرسے میں قرآن کو پڑھنا سیکھنا پڑا، جہاں اس بات پر زور دیا گیا کہ مجھے لفظوں کے تلفظ کو صحیح طور پر کیسے ادا کرنا اور کس طرح بغیر سوچے سمجھے پڑھنا ہے، کیونکہ عربی تو میری مادری زبان تھی ہی نہیں۔ استاد نے ہمیں مطلب سمجھانے کی زحمت نہیں کی، انہیں صرف اس بات کی فکر تھی کہ ہم نے عربی متن کا صحیح تلفظ کیسے ادا کرنا ہے۔ جب میں ہائی اسکول پہنچ گیا تو میں دوپہر کو پھر کبھی مدرسے نہیں۔ کچھ عرصے بعد میری ماں نے ہمارے خاندان کو چھوڑ دیا اور میں صرف اپنے والد کے ساتھ رہنے لگا۔ نوجوانی کی عمر میں میرے کچھ دوست ایسے بھی تھے جو ایک مختلف مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ جب میں نے اسلام کا موازنہ مسیحیت سے کیا تو میں الجھن کا شکار ہو گیا کہ مجھے کس مذہب کی پیروی کرنی چاہیے۔ اسلام کے بارے میں جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ دکھ پہنچایا وہ یہ ہے کہ میں ایک ایسے مذہب سے تعلق رکھتا ہوں جس پر میں اس کی تعلیم کو بغیر سوچے سمجھے عمل کرتا ہوں اور قرآن واقعی کیا کہتا ہے اس کو بھی نہیں جانتا۔ مثال کے طور پر ہم دن میں 5 وقت مسجد میں بغیر سوچے سمجھے نماز کیوں پڑھتے ہیں اور یہ سخت قسم کے رسومات کیوں؟ مجھے سلامی حج کے رکن سے بھی ہے۔ یہ صرف ان مسلمانوں کے لیے جائز ہے جن کا کوئی دشمن نہ ہو اور سب نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا ہو، لہٰذا حقیقت میں حج کی اجازت صرف منتخب لوگوں کے لیے ہے۔ اسلامی تعلیمات سے متعلق ایک اور مسئلہ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ کچھ کھانے اور مشروبات کیوں حرام تھے؟ سگریٹ نوشی کی بھی اجازت نہیں، مگر پھر بھی خفیہ طور پر بہت سے مسلمان ان قوانین پر عمل نہیں کرتے اور حرام کھانا بھی کھاتے، شراب نوشی اور تمباکو کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو پھر یہ قوانین کیوں؟ مجھے یہ اعزاز حاصل تھا کہ میں اسلام کے ساتھ مسیحیت کا موازنہ کر سکوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر مسلمانوں کے پاس یہ مواقع نہیں، اس طرح انہیں اپنے مذہب کو تبدیل کرنے کا امکان بھی اور اس پر غور کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اتنے سالوں کے موازنے کے بعد میری خواہش ہے کہ ہر مسلمان کو یہ اعزاز حاصل ہو۔ زیادہ تر مسلمان اسلامی معاشرے میں پیدا ہوئے اور ان کے پاس کسی دوسرے مذہب پر غور و تحقیق کرنے کا کوئی امکان نہیں کہ کس مذہب کا اپنی مرضی سے آزادی سے انتخاب کر سکیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر تمام مسلمانوں کے پاس مسیحیت کے بارے میں جاننے اور یسوع کی پیروی کرنے کی آزادی ہوتی تو بہت سے لوگ مسیحیت میں داخل ہونے کا فیصلہ کر لیتے۔ قریبی مسیحی دوست نے مجھے چرچ میں مدعو کیا اور مجھے ایک مسیحی ہوم گروپ سے بھی ملوایا۔ میرا یہ تجربہ تھا کہ جب میں نے مسیحی عقیدے کے بارے میں سیکھا تو اس سے مجھے خوشی ملی، کیونکہ بائبل کو میں اپنی زبان میں پڑھ سکتا تھا اور اس طرح میں اس کا مطلب سمجھنے کے بھی قابل تھا۔ یہ میرے لیے ایک حیرت انگیز دریافت تھی۔ مجھے ایک خواب دکھائی دیا۔ اس خواب میں میں نے ایک چمکتی ہوئی روشنی دیکھی اور ایک آواز نے مجھے پکارا، میری طرف متوجہ ہو اور میں تمہاری رہنمائی کروں گا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ یسوع مجھے بلا رہے ہیں۔ یہ خواب میرے لیے سچا تھا اور پورے یقین کے ساتھ میں نے مسیحی بننے کا فیصلہ کیا۔ میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ موضوعات کو پڑھ کر اس پر گفتگو اور تبادلہ خیال کر رہا تھا اور مجھے یسوع المسیح کی قربت اچھی لگنے لگی، کیونکہ یسوع المسیح نے ہمیں دوست کہا ہے۔ یوحنا باب 15 آیت 15 میں یسوع المسیح کہتے ہیں، میں اب تم کو نوکر نہیں کہوں گا، کیونکہ ایک نوکر اپنے مالک کے کام کو نہیں جانتا، اسی لیے میں نے تم کو دوست کہا ہے۔ ہر وہ چیز جو میں نے اپنے باپ سے سیکھی ہے میں نے تمہیں بتائی ہے۔ اس کے علاوہ جب میں چرچ گیا تو شروع سے ہی لوگوں نے میرا خوش دلی سے استقبال کیا اور میں نے کلیسا کو جلد ہی گھر کی طرح محسوس کیا۔ میں 16 سال کا تھا جب میں نے ایک چرچ جانا شروع کیا اور اس سے مجھے مسجد جانے کے فرق کا احساس ہوا۔ میں اب ایک مسیحی بن کر بہت خوش ہوں۔ آخر میں اس بات کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے مجھے یہ موقع ملا کہ میں مسیحیت کے بارے میں سیکھ سکوں، اور میں بہت خوش ہوں کہ میں نے مسیحیت کو قبول کرنے کا فیصلہ کیا اور اب میں ایک مسیحی ہوں۔ مجھے ابدی زندگی ایک تحفے کے طور پر دینے کے لیے خدا کے نام کو سارا جلال اور عظمت، اور اب مجھے جنت ملنے کی مکمل ضمانت حاصل ہے۔ میرا یسوع المسیح کے ذریعے خدا باپ کے ساتھ جو رشتہ ٹوٹا ہوا تھا وہ اب بحال ہوا ہے۔